ایک واقعہ ہوا ہے کراچی میں 15 جنوری کو. اس پر ہم نے فوراً رد عمل کا اظہار کیا اور پھر سب کو دعوت دی ان گستاخوں کے خلاف جنہوں نے بیک وقت اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معاذ اللہ توہین کی ہے، قرآن کی توہین کی ہے، صحابہ کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صحابزادیوں کی توہین کی ہے. کوئی ہندو، سکھ، کرسچن، یہودی بھی شاید ایسے لفظ نہ بول سکے جو انہوں نے مجمع میں بولے. اس سلسلہ میں میں بڑا حیران ہوں، کیا یہ جو ہماری سنی تنظیموں کے لیڈر ہیں یا یہ آستانوں میں بیٹھے ہوئے پیر ہیں یا مدارس میں بیٹھے شیوخ الحدیث اور مدرسین ہیں، الا ماشاء اللہ جو بولے ہیں کچھ نہ کچھ مستثنا ہے، کیا یہ سارے لوگ گونگے ہیں؟ یہ بہرے ہیں؟ کیا انہیں کوئی گالی انہیں غصہ کبھی نہیں آیا؟ اتنے یہ دریا دل ہیں یا ان کی زبانوں میں کیڑے پڑے ہوئے؟ کیا سنی ان کو ایسے ہی معاذ اللہ پوچھتے رہیں گے؟ یہ کیا کس مقصد کے لیے ہے ان کے آستانے، ان کے مدارس اور ان کی تنظیمیں علن اعلان اللہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں؟ یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اگر کبھی جلسہ کریں تو بولیں تو جلالی کے خلاف بول لیتے ہیں. ابھی پیچھے برٹونڈی شریف میں جلسہ ہوا، وہاں وہ امر ذلیل ہے ملعون جس نے رب کو ننگی گالیاں دی ہیں، اس بارے میں تو لفظ نہیں بول سکے. اگر بولے ہیں تو وہاں بھی جلالی کے بارے میں. ابھی حق 4 یار کانفرنس ہوئی ہے، اس میں بھی ان اندھوں، گونگوں، بہروں کو توفیق نہیں ہوئی کہ ملک میں آگ لگی ہے فسادیوں کی طرف سے کہ وہ بجھانے کے لیے کوئی بات کر دیتے. کسی نے ان میں سے اس نوید عاشق ملعون ذاکر کی پھانسی کا مطالبہ کیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ لوگ کیا ہیں یہ؟ اور جس کسی نے ذکر کیا یوں کانپ کے ٹانگیں کانپ رہی ہیں جیسے مطالبے سے پہلے یہ مرنے والا ہے. ادھر اجتماعی توہین ہوئی، اجتماعی توہین، ان کے لیڈر بیٹھے ہیں، سٹیج بھرا ہے اور وہ کتا بھونک رہا ہے مسلسل. اور ادھر اگر کسی نے کی ہے کچھ تو ایک پوسٹ لگا دی ہے، نہ نام لکھا ہے کہ کس ملعون کی بات ہو رہی ہے، نہ مطالبہ کیا ہے کہ اسے کرنا کیا چاہتے ہو. تمہاری اس لولی لنگڑی مذمت کی اسلام کو کوئی ضرورت ہے؟ اے پیرو اٹھو، اگر زبانوں میں کیڑے نہیں پڑے ہوئے تو بولو اپنے اللہ کی عزت کے لیے، بولو اپنے رسول علیہ السلام کی عزت کے لیے، بولو صدیق و عمر کی عزت کے لیے، بولو سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی عزت و ناموس کے لیے. صرف تعلق داریاں نبھا رہے ہیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگوں سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. میں نے پہلے اعلان کے بعد ان کے لیے وقت چھوڑا کہ پھر کہتے یہ جی ہر مسئلے میں خود ہی آگے ہو جاتا، ہمیں تو موقع ہی نہیں دیتا. حالانکہ میں ویسے نہیں ہوتا، میں تو جب دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں بول رہا، سارے مر گئے ہیں الا ماشاءاللہ، تو پھر بولتا. اب جیسے سکوت طاری ہے، اس سے بڑا طاری تھا جب ممتاز قادری نے سلمان تاثیر کو پھڑکایا تھا اور میں بولا تھا تو انہیں بلایا تھا. سکوت ٹوٹا تھا یا نہیں؟ مگر میرے 10 سال لگ گئے تھے. میں اگر علمی کام میں رہتا تو کتنا ہو جاتا. آج بھی میں دلیل پیش کر رہا ہوں، یہ کم از کم سڑک پہ تو نکلے. وہ 10 سال لگا کے میں نے اس مسئلے کو کلیئر کیا. پھر تو چودھری کئی آ گئے، پھر تو کئی ڈائریکٹر اور کئی ڈرائیور اور کئی کنڈکٹر. لیکن پہلے تو کوئی بولنا، سانس بھی اونچی نہیں آتی تھی. یہ سارے تم گواہ، وہی صورتحال اب ہے. تو میں ان کو بلا رہا ہوں، انہیں بھی اگلے جمعے تک ٹائم ہے.
ورنہ سنیوں کی عدالت میں ان سب کا حساب ہوگا. سنی کارکنوں سے یہ پوچھے نہیں جاتے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ بتوں روافض کی یاریوں خوارج کے ساتھ یاریوں میں رہیں گے تو اب سنی انہیں ہٹا دیں گے پیچھے. ان کی گدیوں کے نہیں بیٹھے رہیں، مگر اہل سنت ان سے بیزار ہو کر خود اپنا لائحہ عمل بنائیں گے. اور حکومت سے بھی میں کہتا ہوں، بھنگ پی ہے تم نے، اے ظالم وزیر اعظم، اے وزراء، بھنگ پی کے سوئے ہو. تمہیں کوئی تھوڑا سا کہے اسی وقت تمہارے دھویں نکلتے ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، فوراً ادھر میرے اللہ کو گالیاں دی گئیں. یہ پاکستان اس لیے بنا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں، قرآن کو تانے، اہل بیت اطہار کو تانے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں. اور 15 جنوری سے ابھی تک کیا ہوا ہے؟ کیا ان کے لیے ہمیشہ یہ لاشیں گرائے جائیں تو پھر ان کے کانوں پہ چون رینگتی ہے؟ اور میں لبیک یا رسول اللہ کا معنی بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں. اگر کوئی کمینہ ملعون فرانس میں بھونکے تو پھر بھی لبیک، اگر کراچی میں بھونکے تو پھر بھی لبیک، اگر وہ کسی رفض کے گھر میں بھونکے تو پھر بھی لبیک، اللہ کو کوئی بھونکے تو لبیک، رسالت کو کوئی تانا دے تو لبیک، اہل بیت کے خلاف بولے تو لبیک، صحابہ کے خلاف بولے تو لبیک. جو ووٹ آج کسی کو بولنے سے روک رہا ہے وہ جہنم کی پرچی تو ہو سکتی ہے، آگ کا پرچہ نہیں ہو سکتا. ان کی ماں مر گئی ہے اتنے دنوں میں، کیوں نہیں بولتے؟ فرانس کا گستاخ ملعون وہ بھی واجب القتل ہے، اور معافی ان کو بھی نہیں دی جا سکتی. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں لائیو، میں پہچان نہیں سکا وہ کراچی کا کون سا درس ہے جہاں کچھ گماشتے بیٹھ کے معافی کی بات کر رہے ہیں. معافی نہیں، یہاں پورا مافیا ہے اور مافیاز ہیں. فقہی اور شرعی فتویٰ بعد کی بات ہے، یہ ان کا طریقہ واردات ہے روافض کا. کچھ توہین کرتے ہیں اور کچھ عام سے پھر معافی مانگنے چلے جاتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں. وہ جو بھونکا تھا کہ مر چکا ہے، وہ کتا کیوں نہیں بول رہا؟ جو ناصر عباس وحدت مسلمین کا سٹیج پہ بھیڑیا بیٹھا تھا، وہ کیوں نہیں بھونک رہا؟ یہ کون ہے کیڑے مکوڑے معافیاں مانگنے والے، اور کون ہے بے وقوف معافیاں دینے والے؟ بات اللہ کی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے. کیا تمہارے جیبوں میں ٹکٹیں ہیں معافیوں کی؟ کون مفتی ہے سامنے آئے میرے بات کرے؟ کوئی معافی نہیں. اب نعرہ لگاؤ، نوید عاشق ملعون کو، نوید عاشق ملعون کو پھانسی دو، نوید عاشق ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، عمر ذلیل کو پھانسی دو، پھانسی دو، نوید عاشق ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم معصومیت،